تیری کرم کی ہو ایک نظر میرے مولا، میرے مولا، ہو جائے میری بھی مشکل آسان، میرے مولا، میرے مولا۔ سچے دل کی دیکھیے علامت، دشمن کو بھی بشارتیں بتا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ بعد چل کے پھر وہ اسلام قبول کیے، اور پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب فارس اور روم فتح ہوا تو مال غنیمت میں جب کنگن آئے آ کے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سراقہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ بہت بیمار حالت میں ہے۔ فوراً حضرت عمر ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ سراقہ اس کنگن کو پہچانتے ہو؟ دیکھ کے رونے لگے، کہا کہ ہاں۔ کہا یاد ہے حضور کی وہ بات کہ حضور نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، لو آج حضور کی بات کو پوری کرتے ہوئے تم کو پہنا تھا۔ کچھ دن کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے معاملات آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسی کیسی تکلیفیں سرکار نے جیل جھیلی ہے دین اسلام کی اشاعت میں۔ صحابہ نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کسی چیز کا۔ پہلی بات تو ہم سننا نہیں چاہتے، لیکن غیر جو ہے ہم کو صحابہ کو سنانا نہیں چاہتے، ہم خود بھی اتنے زیادہ غافل ہیں کہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دشمنان صحابہ جو بیان کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنی دشمنی پر اڑے ہیں، مگر ہم کو کیا ہوا کس چیز نے روکا؟ ہم خود بھی نہیں چاہ رہے کہ اپنے سے آگے سنیں۔ آج اخبار میں بھی دیکھے آیا ہے اعلان، اس محلے میں بھی بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہو اخبار۔ یہ حال تو چھوڑیے، رضوان صاحب کو شادی خانہ دے وہ کر کے کرنا چاہیے تھا ادھر سے، اتنی پبلک آنا چاہیے، جتنی آئے ایک ہزار سے کم نہیں بہت۔ اور آج جو آتے ہیں نا یہ مت سمجھیے کہ میں آیا ہوں اللہ کی توفیق سے آیا ہوں، ورنہ آپ کو کیا اور مصروفیت نہیں تھی۔ 2-3 دن سے تو موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، مگر یہاں پہ جو گرم بھی ہے ایمانی جذبات بھی ایمانی گرمی نہیں دے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، اور خاص طور پر یہ نوجوان نسل جو آج کے چھوٹے بچے، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، ان میں کوئی حافظ القرآن بھی ہوگا انشاءاللہ، ان میں کوئی عالم دین بھی ہوگا انشاءاللہ، اس میں کوئی مبلغ الاسلام بھی بنے گا، کیونکہ ابھی سے توفیق میں نہیں آئے۔ تو ہمارا یہاں پر آ کر بیٹھنا سننا، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا بٹھانا چاہا، اس میں سب گھر میں خیر واپس، اسی لیے محفلوں میں بیٹھو سب خیریت سے رہتے۔ اب آپ آئے ہیں الحمدللہ، خدا نہ خواستہ کروڑوں خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب کوئی پریشانی میں معاملہ نہ تو آپ کے سکون سے آ کے بیٹھ گئے، تو یہاں بٹھانا تھا اللہ کو، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں بٹھانے کے قابل خاندان گھر دار سب کو اللہ سلامت سے رکھے، تو اسی لیے ارادہ کرو کہ جو محفل ہوگی میں بیٹھوں گا، تو اس سے ہوگا کیا ہے دین بھی سیکھیں گے ہم، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اور ہمارے افراد خاندان پر بھی فضل فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ موقع اچھا ہے، بچوں سے زیادہ جو دلچسپی ہوتی ہے، بڑے حضرات ہمیشہ سنتے رہتے، ان کو سنانا نہیں ہے، اپنی بات کو تازہ کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جن کا کام ہے صرف زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں دینی محفل پاتے ہیں وہاں پر زمین اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ٹھہر کر اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں یہاں پر اور یہاں پر دین کی محفل ہو رہی ہے، اس کے
کی آواز سے تو پورے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے، دکھتے رہتے کو ہے مگر، اور گھیر کے آسمان تک ایک نورانیت چھا جاتی، جب تک محفل چلتے رہتی وہ خود سنتے رہتے اور ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے۔ پھر جیسے ہی محفل ختم ہوتی ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا غیوب ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ فرشتے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ ہم زمین میں گھوم رہے تھے، مقام پر تیرے اور تیرے حبیب پاک کا ذکر ہو رہا تھا، ہم اس محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے وہاں پر کیا چیز چاہ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ وہ تیری رضا چاہ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے نہیں باری تعالیٰ تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ اور خوشوں کے ساتھ اور اخلاص سے آپ کی عبادت کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کس چیز کے طلبگار ہو، کس سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ جنت سے طلبگار تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے نہیں باری تعالیٰ انہوں نے تو جنت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ پھر تو اور زیادہ طلبگار ہو جاتے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار کو تیرے غضب سے، دوزخ سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ سماعت فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ کو تو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کرتے باری تعالیٰ پہ اور زیادہ ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے، دوزخ کا ڈر اور زیادہ ان سے پناہ چاہتے دوزخ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہے نا کہ میں ان سب کو بخش دوں۔ جیسے ہی بشارت سنتی ایک فرشتہ کھڑا ہوا، عرض کرتا باری تعالیٰ اس محفل میں ایک شخص بھی آ گیا تھا، بس راستے سے گزر رہا تھا، کچھ دیر بیٹھا چلے گا، حالانکہ اس کا مقصد آنا بیٹھنا نہیں تھا، کسی اپنے کام کے ذریعے سے آیا تھا، بیٹھا کچھ دیر بھی چلے گا، کیا اس کی کیا مغفرت فرما دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے فرشتوں یہ اتنی برکت والی محفل ہے کہ اس میں جو بھی بیٹھتا ہے اس سب کی میں مغفرت کرتا ہوں۔ اس سے بڑی گارنٹی آپ کو نہیں ملتی۔ گارنٹی بھی حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو تھوڑے اس میں سے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغات دنیا میں کہاں ہیں جس میں سے کچھ پھل کھائیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہے وہ جنت کے باغات میں کا ایک باغ ہے، تو اس میں بیٹھو کچھ اس سے حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بہت مبارک طریقے سے ہے، اس میں جتنا وقت گزرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اکاؤنٹ گرتے رہتے، نیکیاں بڑھتے رہتے۔ آپ دیکھیے گھنٹوں گھنٹے ہم راشن کی دکان پہ گئے، بینک میں گئے، وہاں گئے، کبھی دل میں آیا اتنے دیر میں سے چلے آ رہا ہوں، گھنٹوں بھی دیر کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بات ہوا کہ نہیں آپ کا نمبر 50واں نمبر ہے، 15واں چل رہا، کتنی دیر ہوتی؟ 1.5 گھنٹہ تو ہوتا، ٹھیک ہے اس کی بڑھ جائے۔ اور وہی اگر امام صاحب 5 منٹ تو منٹ 2 منٹ دیر کرے تو پوری مسجد سر پر اٹھا لیتے، وقت کی پابندی نہیں مانتے۔ امام صاحب مولانا صاحب کا تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا آج کل، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کے اوپر حکومت چلایا جائے۔ کیا پڑھتے ہیں نماز کبھی کبھی مسجد سے آگے تماشا۔ ایک صاحب ہمارے پاس تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی وجود کا اظہار کرنا شروع کرتے۔ وہ کیسا تھا؟ کیا ہے جی لائٹ نہیں کھلی رکھے امام صاحب، سارے لوگ پلٹ کے رکھتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم۔ اب کبھی لائٹ بند رکھے، کیا بات ہے لائٹ بند ہے، تاکہ لوگ میں آگے سے معلوم ہے۔ اتنی سی حکومت ہوتی تھی، کہیں جاتا ہو کیا تھا 2 رکعت نماز پڑھا وہ نہیں آتا، ابھی لائٹ نہیں کھلی، قائم نہیں بند کرے، وہ کرے۔ تو میرا رقص کرنا یہ کہ محفلوں کو منعقد کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنی۔ میرے رضوان صاحب سے کئی وقت بولا گواہ ہے، کوئی گواہ نہیں، بیوی بچوں گھر والوں کو لے کے بیٹھ جاؤ کے ساتھ، کیا اللہ قبول نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بیوی کو ایک ساتھ اڑائے، بچی کو ایک اڑائے، باہر والوں کو۔ اسلام کہاں سے پھیلا نا؟ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، آدمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق، ان سے بھی پہلے وقت میں ان سے بھی پہلے اسلام قبول لیتے ہوئے بھی خدیجہ الکبریٰ۔ تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہاں سے
مسئلہ تھا تو کوئی آؤ مت آؤ، آپ حضرات بعد میں پہلے تو بولا میری گھر کی اولاد، میری گھر کی بچی، میرے اولاد کا پہلے سنا، وہ پہلے شہید مسجد ہم لوگ جو، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے رسول پاک پر پہلے ایمان لائی ہیں، اس امتحان میں بھی عورت ہی اول آئی ہے۔ پہلی شہیدہ بھی حضرت بی بی سمیہ، اسلام میں جو سب سے پہلے شہید ہوئی ہے، ان سے پہلے کوئی اسلام کی خاطر شہید نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت بی بی سمیہ۔ ابو جہل نے شہید کیا انہیں، بہت عظیم شہادت ہے، اور اسلام بھی پہلے لائے حضرت بی بی خدیجہ۔ رسول پاک پر پہلے ایمان لائی ہیں، اس امتحان میں بھی میرے پردادا کا شہر بھی جو ہوئے مطلب ایک عورت کی واقعہ ہے، اس امتحان میں بھی عورت ہی اول آئی ہے، اس میں بھی عورت اول ہے، شہادت میں بھی عورت اول ہے۔ میرا باتیں بہت طویل ہو گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو عزائم ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرمائے، بعض زندگی میں بھی عطا فرمائے۔ حضرت محمد رفیع صاحب اب صاحب تو نہیں رہے ہیں، علیہ رحمہ مرحوم ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی جو مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں، دعا جو ہے ماں باپ کی دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں، اگر ان کے والدین ہیں اور دعا کر دیں تو مزید ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ کا مقام پیر و مرشد کا بھی ہے۔ اکثر لوگ پیر و مرشد کو آگے بولتے دعا کر، میرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے دعا کی درخواست کرے، چھوٹی موٹی بات ہے تو میں تفصیل میں بات کرتا ہوں، کوئی خاص بات ہے تو میں بولتا ہوں شاید کاروبار کا مطالعہ بولے یہ کرنا ہے یہ کرنا مولانا اگر آپ بولیے، میں کیا بولوں، اما جان نہیں ہے تمہارے، اما جان سے پوچھو، اما جان جو چیز بولے وہ میرے کو سناؤ، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی دعا اگر وہ کہیں کہ یہ کاروبار کرو اور میں بولوں یہ کرو تو اللہ تو اپنا کی دعا قبول کرتا ہے، تو لہٰذا ماں باپ سے پہلے دعا کرا۔ مول صاحب میں باہر جا رہا ہوں اور مول صاحب کی تعبیر ہے، بولتے اماں سے بھی انہیں کرا رہے ہیں، اچھی بات ہوتی کر لیتے، مول صاحب اس لیے ہے بات کا مرشدی کام ہے، آپ کو معلوم ہے ایک ہوتا ہے مرشد، ایک ہوتا ہے مرشد۔ مرشد بولتے راستے سے ہٹانے والا، بھٹکانے والا، مرشد کہتے ہیں رشد و ہدایت کرنے والا۔ ہمارے دادا داد اکثر بولتے تھے ارے جاؤ اماں باپ سے دعا کرو، پہلے ان سے لے کے آؤ، اماں باپ ناراض تو خدا رسول ناراض، اب ہم کیا کریں گے دعا کر بھی لیے تو قبول کرنے والا اللہ تو ناراض ہے، کرتے اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے طور پر اللہ سے بات کرنے، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آواز نہیں سکا، جلالی تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، گفتگو ذرا جلالی کرتے تھے، آواز میں ذرا بدلتی تھی، تیز مزاج تھا، جلالی کہتے، غصے والے نے بنا، انبیاء کا مقام ہے، شاید بھی بنا موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، غصے والے نے جلالی الفاظ کی سمجھ کے بولنا ہے، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے، وہ پائٹے اٹھے تو معلوم ہوتا نا، جمعے کے دن بھی دیکھا آخری میں آتے، اب حضرت مول صاحب خطیب صاحب کیا بولے گی کیا نہیں، مجھے بھی دیر سے آتے، تو کب سنیں گے آپ نہیں، محفلوں میں تو آتے نہیں، جمعے کے دن بھی آخری میں آتے، لاسٹ سب میں بیٹھتے سلام پھر کے بھاگ جاتے اور بولتے کیا ہوشیاروں میں دیکھے صبح آ کر جب فسے ہوئے میں آخری میں آپ کہنے نہیں کرتے، یہ بھی کوئی ہوشیاری ہے، آخرت افسوس ہوگا اتنی دیر سے میں نہیں کیا، کم ملے میرے، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آہستہ بات کرنا، کیونکہ تم جب نکلتے تھے گھر سے دور پر بات کرنے کے لیے جب آتے تھے تو تمہاری والدہ مصلی بچھا کے دعا کرتی تھی، اللہ میرا بیٹا جلالی اس پر رحم فرمائے، اس کو معاف فرمائے، اب وہ مر چکی ہے، اب پیچھے تمہارے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ آہستہ ماں دعا کرتی تھی اب دنیا میں رہے، اور باپ کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتے، یہ یاد رکھو، باپ کی دعا ہوتی ہے وہ دعا ہو یا بدعا ہو اللہ رد نہیں کرتا اس لیے کبھی بابا جان کو تکلیف نہیں پہنچانا، اما جان کو بھی نہیں پہنچانا، کہیں بولیں گے اماں کو چلتا ہوں نہیں، حدیث میں جو ہے بعض ان کی فضیلت آئی ہے، بعض ان کی فضیلت آئی ہے، تو ایک فضیلت یہ ہے کہ باپ
کی دعا اپنی اولاد کے حق میں جو کی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. اب گھر میں ابا کی ہے، اما کی ہے، سب سے بڑے پیر موجود ہے گھر میں. اس کے بعد کے اس وقت ہم جیسے پیرا جو منگل چاشبہ جمعرات ہے وہ پیرے ہو، ان سے پہلے دے گا. اب میں تو اچھا ہوں تو میں ابھی کس کی بات ہے تو آپ وہی بولو نا، میں بھی وہی کرتا ہوں، قبول نہیں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں. تو ماں باپ کی دعا ہے، یہ جو جن کا رفیع صاحب کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو لفظ شیخ سے کہ انسان ہونے کے ہوئے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو اللہ زندگی بنا دیجیے. اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ہماری زندگی کو بندگی بنا دیجیے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہیں مسلمان کو دربار کر دے، تڑپنے پڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سے صدیق دے، قوت عشق سے ہر وصف کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں زبیر بھائی صاحب کا اور ہمارے رضوان صاحب کا، دیگر تمام سامعین بزرگ حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی بھی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو اللہ تعالیٰ زندگی بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ. میں پہلے سے دانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باحیثیت صدر تو نہیں کہنا چاہیے، مگر لوگ کہتے ہیں تو میں بھی خیالات میں تھوڑا چل رہا ہوں. میں رحیم صاحب کی تقریر سے اس لیے متاثر ہوتا ہوں، قرآن و حدیث کے ساتھ ہدایت بھی کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو. یہ بڑی مسرت کی بات ہے ہم سب کے لیے. ایک محفل منعقد کرنا اور اس کو کامیابی تک پہنچانا اللہ اور اللہ کے رسول کا جن پر فضل ہوتا ہے وہی محفل میں شریک ہوتے ہیں، وہی اپنے دلوں کو روشن کی طرف چل پڑتے ہیں. جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت رحیم صاحب نے بتایا کہ قرآن میں ذکر ہے، پہلے ایک نام، دوسرا نام، تیسرا نام، جو چوتھا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ وہ بات ہے کہ کسی نے کافر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دستک دے کر کہا، سنو ابو بکر، کہتے ہیں آپ کے دوست کہ کل رات وہ آسمانوں کی سیر کیا اور جنت اور دوزخ دیکھے اور واپس آ گئے کچھ ہی لمحوں میں. تو ابو بکر صدیق جیسے ہی سنے کہا کہ میرے نبی نے یہ کہا، تو وہ کہا ہاں یہی کہہ رہے تھے، تو جب آپ نے کہا تو سچ کہا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جیسے ہی مسئلہ کا اظہار کیا، سارے لوگ تو انکار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور کہا کہ میرے نبی، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے اللہ کا دیدار کیا، سدرۃ المنتہا تک گئے، وہاں سے اللہ سے ملاقات کی اور اللہ سے کلام کیا، واپس بھی میں
اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ نماز کا۔ پھر جب واپس آ گئے، میں مختصر کرتا ہوا کرتا ہوں، تو جب آ کر کہا کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل حق ہے، تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صدیق ہو، یعنی کہ صداقت۔ سارے لوگوں نے انکار کیا، مگر آج ہمارے پاس اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ باتیں جس طریقے سے ظاہر صاحب نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا، آج پھر یہ بھی تھوڑی دیر پہلے سے کہا کہ جس طرح سے معلوم ہو کہ دشمن حملہ کرنے والے اور ہم ساتھ نہیں چلتے، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، رشتے دار ہو، ہمارا رفیق ہو، فلاح ہو، مگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ گیا تو کیا ہمارا دوست سے کیا کرتا ہے، ہم اپنا راستہ جاتے، مگر ہماری کو اس وقت اس حالات کے اندر اپنے گھر والوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ان مصیبتوں میں ساتھ دینے کی سنت ملتی ہے۔ اور آج ہم زمانے میں اپنے مطلب کو اور اپنے آپ کو کامیابی پر لے جا کر بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر یہ ہوشیار نہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانا اپنے آپ کو آخرت سے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر آج ہم اس دور میں چل رہے ہیں، اس دور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، بھائی کیا بھائی یہ تو حدیث ہے کہ زمانہ ایسا، یہ وقت ایسا ہے نا، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو نوجوان بچے ہیں، یہ اسلام کو آگے بڑھانا، قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا اور حضرت ابو بکر صدیق کی تعلیمات کو عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے کمانے سے زیادہ، اپنے ماں باپ کو پالنے سے زیادہ اسلام کی حفاظت، اسلام کی اوپر چلنا ان کا فرض ہے۔ یہ جس طرح سے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اسلام کو آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی چاہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کا ہے نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل نہیں سکتا، کیونکہ ضروریات زندگی ہے۔ ضروریات زندگی تمہارے لیے کوئی مجھے یہ بتا دے لکھ کر دعوے کے ساتھ کہ میری عمر اتنی ہے اور میں اتنے سال زندہ رہوں گا، میں 60 سال میں کمانا زمانہ ہے، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ تمہارا حق تب ادا ہوگا پیدا ہونے کا کہ تم علم کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا طلب اللہ سے کرو کہ میں نے جو علم حاصل کرا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم کہتے تو میں آ جاتا تھا، تو یہ مسئلہ کا اظہار نہیں کیا، کہ یہ مسئلہ کا اظہار کیا کہ میں جتنا ہو سکوں اپنے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں اور اسلام سے مشرف کروں۔ آج ہمارے پاس یہ سنت ہے ابو بکر صدیق کی کہ اپنے ماں باپ کو بھی اسلام کی طرف لے کر آئے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ جو بولے وہ صحیح۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں زمانے میں کہیں بچیوں کے طلاق ہو جا رہے ہیں اور خلا ہو جا رہے ہیں۔ بعض بٹھانے کے بعد بات یہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، میں عزت چھوڑ دوں۔ بچے کہتے ہیں میرے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اس لیے میں خلا دوں۔ تو یہ بات، یہ رہنمائی ہم آپ کو اسی گھرانوں سے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی،
پورا اگر واقعہ جب قرآن پر بہت وقت لگ جاتا ہے تو جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو تعلیم دیا، دے کر اسلام کے لیے جو کام کیا، آج ہم آپ کو وہی اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سن لیے عمل کری نہیں گئے، اپنے گھر سے اسلام، پہلے اپنے گھر سے اسلام شروع کرو، پھر اپنے محلے سے، پھر اپنے شہر میں پہنچو۔ اگر گھر میں ہمارا اسلام، ہمارے پاس بات کرنے کا لہجہ نہیں، کوئی چیز ہمیں نہیں ہے، پھر ہم دعوے دار ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ یہ بات مشکل نہیں، ناممکن بات ہے۔ یہ بات میں مختصر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، اور بات حضرت اما جان حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ولادت پہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات بتاؤ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ ایسی چیز چھوڑا جا رہا ہوں کہ تم میرے آل بیت اطہار نوح علیہ السلام کی کشتی کے مائل ہیں، تم اس میں سوار ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے۔ جیسا اشارہ تھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گئے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں اپنائیں گے تو حضرت اما جان کے کنیز کہلائیں گے۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو دعوے دار بھی مت ہو، یہ حشر میں تمہارا کچھ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اما جان کی سیرت ہمارے لیے اتنی سعادت مند ہے کہ ہم چاہیں جو بھی دنیا میں کامیابی حاصل کرے، مگر اس کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اگر محبت نہیں کی، اس کے بعد آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا تو یہ سمجھ لو کہ تم خود اپنے آپ کو جہنمی تصور کر لو۔ آپ کی سیرت کو اپنانا جنت میں جانا ہے، کیونکہ آپ جنت کی سردار ہے بی فاطمہ، تو سردار کی بات کو عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اگر خلاف ورزی کر کے تم چلو گے تو جنت ملنے والی نہیں، چاہے تمہاری کوئی عمل ہو۔ اگر جیسا کہ پردے کا بھی بات بتایا، ظہیم صاحب نے بتایا، قربان ہو جاؤ اما جان کر کہ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، آپ کی والدہ معاویہ عرب کی ان بے شمار دولت والی عورتوں میں شمار ہیں، اور آپ تصور کرتے ہیں کہ حضرت بی فاطمہ بہت غربت کی زندگی گزاری، یہ ذہن میں اپنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد سارے انبیاء کے سردار، پھر آپ کی والدہ ماجدہ دنیا کی بے حساب دولت کے مالک، مگر اسلام کی جو سنت کو اپنا کر چلے آپ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ چیز کو ہمارے پاس آج گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ لا رہے نہیں ہیں، مگر ہم کچھ تقریر سنتے ہیں، اس طرح سے سنتے ہیں کہ بس ہم اس پہ عمل نہ کرنا ہے، سننا ہے اور چھوڑ دینا ہے، یہاں ہو یا کہیں ہو وہ سننا۔ اگر صحابہ کے سامنے کوئی بات آتی تو اس وقت یہ عہد کر لیتے تھے کہ آج کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا اور میں سے توبہ دلا کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس سنتے ہیں تو ہم توبہ دلا نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں اور خوش ہوتا ہے چلے جائیں، اور یہ دماغ میں بیٹھا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں ہم آپ کو بخشوانے کے لیے۔ یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو، ہمیں وہ تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو پہلے کی امتوں کو نہیں ملی، پہلے کے لوگوں کو وہ تعلیم نہیں ملی، وہ مقام نہیں ملا۔ یہ امت غنیمت ہے کہ ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، ہمیں شرف ملا، اور ہمارا کام ہے کہ جتنا پیسہ زر اپنے ذاتی کاموں میں کرتے ہیں اتنا پیسہ زر اسلام کی طرف سے، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس طریقے سے جو بات آئی، باتیں بتانا بہت
ضروری ہے، اور میں مختصر حالات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت طویل ہو جا رہا ہے۔ تو حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جس طریقے سے پردہ کرنا تھا، آج کے زمانے میں ایسے کہ پردہ ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس پردہ نہیں ہوگا، تمہارے پاس شوہر کی فرما برداری نہیں ہوگی، تو تم یہ تصور ہی مت کرو کہ تم جنت کے مالک بن سکتے ہو۔ اگر تمہیں کو جنت میں حضرت فاطمہ کی قریب بننا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپناؤ گے تو بے شک تصور کر لو کہ میں کنیزوں میں شمار ہو جاؤں گی۔ اگر نہیں تو پھر یہ بھی تصور کر لو کہ میں جنت میں شمار ہونے والی نہیں۔ یہ آپ کے جو ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، تم وہ نہیں کرتے ہو جو اسلام تم پر حکم دیا۔ جس طریقے سے ذہن کا آپ نے بتایا، میں مختصر حالات اس لیے بتاتے ہوئے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو کامیاب بنائے، اور آنے والے محفلوں میں جیسے اللہ تعالیٰ ذہن صاحب اور جیسے ہمارے دوسرے شعراء کرام اور جیسے ہمارے مقررین آج اس محفل میں حضور نہیں کیا، وقت کے تقاضے سے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بس مختصر اقتدار ذہن تک ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I convener Faizan Rizwan, please like कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एवरीवन, थैंक यू।
कन्वीनियर फैजान रिजवान। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एवरीवन थैंक यू।